پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ بعض کا تم لوگ میرے پاس کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ لے کر آتے ہو، میں دونوں فریقوں کی بات سنتا ہوں۔ جو ایک فریق ہے، ایک شخص ہے، اس کو بولنے میں زیادہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، وہ بڑی فصاحت سے، بڑی بلاغت سے اور بڑی وہ چرب لسانی سے وہ بات کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنے موقف کو کھل کر پیش نہیں کر سکتا۔ تو میں نے جو ظاہری طور پہ سنا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو اب اگر میں کسی کو وہ مال دوں، اس کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ مال اس کو دوں، تو اس کو تو پتہ نہیں یہ مال میرا نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں اگر وہ دوں تو وہ نہ لے، کیونکہ میں اس کو جو دے رہا ہوں نا وہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، انگارہ دے رہا ہوں۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو پٹواریوں کو، تحصیلداروں کو، کنگو کو اور اس سے متعلقہ افسران کو رشوت دے کر اپنے نام زمین انتقال کروا لیتے ہیں کسی دوسرے کی، یا وکیلوں کو، ججوں کو اور ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو اور ان کے منشیوں کو اور ایسے متعلقہ جو دیگر افسران ہیں جو کسی طرح اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، ان کو رشوتیں دے کر تو وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ اب وہ جائیداد کا جھگڑا ہے، مال کا جھگڑا ہے، کسی مکان کا جھگڑا ہے، تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اب اگر جج نے فیصلہ کر بھی دیا، اب قانونی طور پر وہ چیز تمہیں مل بھی گئی لیکن وہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے، تو وہ کیا ہے تمہارے حق میں؟ وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو تمہیں جج نے جو دیا ہے یہ آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔ اب وہ وکلاء، وہ جج حضرات اور ان کے جو اسسٹنٹس ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں، جہاں ایسے متعلقہ جو اور ذمہ دار افراد ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص مجرم ہے اور یہ شخص مظلوم ہے، اب وہ صرف مجرم سے پیسہ لے کر، رشوت لے کر، مال کی خاطر، پیسے کی خاطر وہ اپنی آخرت کی، اپنی اخروی حساب و کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں کرتے اور پیسے کی خاطر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی پاکستان میں؟ بہت بڑی تعداد ہے۔ کچہریوں میں کتنے ایسے جج ملیں گے جو انصاف پسند ہوں گے اور انصاف کے تقاضوں پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ صحیح حدیث پاک کے مطابق بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا جو حکام صحیح اور درست انصاف والا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اب وہ انصاف کون کرے؟ وہ پیسے کی محبت ایسی غالب ہے، ایمان کمزور ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اور پھر محشر کو، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں، اور پھر اس کے بعد کیا ٹھکانہ بنے گا ان کے ان اعمال کے نتیجے میں اور ان کی روشنی میں، تو اس کو تو وہ نہیں سوچتے۔ وہ مال کی حرص اور وہ محبت غالب ہے، تو بس مال ملنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو خدا را ایسے لوگ جو ہیں اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی گرفت اور عذاب بہت سخت ہے۔
ایسے لوگ ایک عرصے تک دھن دھناتے رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دوسرے پہ ظلم ڈھا دیا، اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو نے میرا کیا بگاڑ لیا، دھمکیاں دیتے ہیں، اگر تو تھانے گیا تو میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے ظالموں کو مہلت دیتا ہے، پھر مظلوم کی جو دعا ہے وہ اس کے اور عرش کے مابین کوئی حجاب نہیں، مظلوم کی دعا صحیح حدیث کے مطابق، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ پھر اس قبولیت کا وقت جب آ جاتا ہے نا اس کی دعا کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے، اور گرفت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ کسی کا یہ ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، ایک عرصہ دل کے مرض میں مبتلا رہ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، بعضوں کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، بعضوں کے گردے فیل ہو گئے، بعض کسی اور اس طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، پیسے بھی لگتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، تکلیف اور مصیبتیں بھی بہت اٹھاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ جو ہم نے کیا تھا فلاں مظلوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس وقت جج کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ میرا کس کا نتیجہ ہے، وہ وکیل کو پتا نہیں چلتا، پٹواری ہے یا تحصیلدار ہے یا کانگو ہے یا اس کی مثل ان کے ساتھ جو ملوث لوگ ہیں جنہوں نے رشوتیں کھا کے ایک ظالم کا ساتھ دیا تھا، پھر ان کی یہ اخیر ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی اور مصیبت ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس مال کے بل بوتے پر اور جس عہدے کے بل بوتے پر یہ ان کا بڑا فخر ہوتا ہے اور یہ سارے مظالم ڈھا رہے ہوتے ہیں، وہ عہدہ جاتا رہتا ہے، وہ مال جاتا رہتا ہے، ایسے حوادث ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ قرآن میں موجود ہے مختلف مقامات پہ۔ تو تیرے رب کی پکڑ جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اور ظلم کرنے والی بستی کے لوگوں کو پکڑتا ہے تو اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، یعنی سخت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ظاہری دلائل سن کے کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، تو اب اگر اس کو میں دوں بھی تو وہ نہ لے، کیونکہ میں تو اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو کوئی سمجھدار ہے جو آگ کا ٹکڑا لے گا؟ اگر میں آپ کو آگ کا ٹکڑا پکڑوں پکڑیں گے؟ آپ آگ کا انگارہ آپ کو دینا چاہوں آپ لوگے؟ نہیں لوگے نا، آپ کو پتہ ہے میرا ہاتھ جل جائے گا۔ تو اب اگر ان لوگوں کا بھی ایمان درست ہو اور ان کا بھی آخرت پہ یقین ہو، نبی کے فرمان پہ یقین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کو بھی ڈر ہو کہ یہ بے شک قانون کے ذریعے سے اگر ہم جو چیز لے رہے ہیں یہ آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں۔ وراثت میں بہت لوگوں کا دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون کے مطابق وہ غالب آ جاتا ہے۔ اب جس عورت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بہن کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر خامد نے طلاق دے دی تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ اب والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اب بھائی ہے، تو اگر مجھے شوہر نے نکال دیا تو میں کدھر جاؤں گی؟ تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے، اور ویسے ہی بھائی طاقتور ہوتا ہے، تو اب وہ اپنا حق مانگتی ہے۔ بعض اوقات خاوند کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے حصے کی زمین لے کر آؤ ورنہ پھر میں تمہیں نکال دوں گا گھر سے، اور بعض اوقات بچے جو ہیں وہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں والدہ سے کہ امی اپنا حصہ لیں آپ۔ بعض اوقات تو گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں، عورت خود بھی چاہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ مل جائے، لیکن جو وہ ظالم بھائی ہیں وہ اس کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ کسی طرح سے قانونی طور پر چارہ جوئی کر کے لے تو پھر بھائی اسے ناراض ہو جاتے ہیں سخت، پھر قطع تعلقی، پھر ہمیشہ کا رشتہ ختم، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے کہ نسبی رشتہ ہوتا ہے تو ان کی نظروں میں وہ رشتہ نہیں ہوتا، ان کی نظروں میں رشتہ ہوتا ہے مال کا، کہ اگر مال مل جائے تو پھر رشتہ ہے، اور اگر مال نہیں ملا تو پھر رشتہ نہیں ہے۔ بھی نسبی رشتہ تو اللہ نے بنایا ہے، اور اس نسبی رشتے کا احترام اور اس رشتے کو خوشگوار رکھنے کے لیے اور بحال رکھنے کے لیے قرآن و سنت نے تعلیمات اور ہدایات دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے
کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو بے شک اللہ تم پر نگران ہے اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح ورثاء میں جو طاقتور ہیں، بعض دیگر بھائی جو ہیں وہ کمزور ہیں، ایک بھائی ہے وہ بیچارہ نابینا ہے، یا وہ ٹانگوں سے معذور ہے، یا ایسے کسی مرض میں مبتلا ہے تو جس وجہ سے وہ دائمی معذور بن گیا، تو اب وہ بھائی اس بیچارے اپنے نبینا بھائی کو، اپنے معذور بھائی کو زمین سے اس کا حصہ نہیں دیتے، اس کو غصب کر لیتے۔ اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں، تو جس کا جہاں بس چلتا ہے دوسرے کا حق غصب کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ ایک وہ وقت بھی تھا اور وہ ایسے لوگ بھی تھے جو کمال درجہ خوف خدا والے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے خرید لی۔ اب زمین خریدنے کے بعد زمین میں اس نے کسی غرض سے گڑھا کھودا تو اس میں ایک مٹکا نکلا، وہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بھی جس نے زمین بیچی تھی تو ہو سکتا ہے یہ یہاں دفن کر کے بھول گیا ہو۔ بہرحال وہ خریدنے والے شخص نے زمین کھودی تو سونے سے بھرا ہوا مٹکا نکلا، تو وہ اس کے مالک کے پاس گیا، سابقہ مالک کے پاس۔ اس نے کہا بھی بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ سونا تو نہیں خریدا تھا، لے اپنا سونا اپنے پاس رکھیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے تو جب زمین بیچی تھی تو زمین کے اندر جو کچھ تھا سارا ہی ساتھ بیچا تھا، تو یہ سونا آپ کا ہے، اپنے پاس رکھو۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جھگڑا کس بات پہ؟ کہ ایک کہتا ہے کہ یہ سونا تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تیرا ہے، اس پہ جھگڑا ہوا۔ پوری زندگی آپ نے کبھی ایسا جھگڑا شاید نہ دیکھا ہو، بلکہ نہیں دیکھا ہوگا ایسا جھگڑا کہ یہ کہے کہ نہیں تیرا ہے یہ مال، دوسرا کہے کہ نہیں تیرا ہے۔ یہاں تو مر مٹتے ہیں تھوڑے سے مال کے اوپر۔ تو پھر وہ دونوں شخص جو ہے نا ایک شخص کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ مال ان پہ خرچ کرو، اور کچھ اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اب بتائیں یہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا کتنا خوف تھا اور آخرت کی کتنی فکر تھی اور کتنا ڈر تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں دوسرے کا مال وہ میں نہ لے لوں، اس ڈر سے وہ چاہتے تھے کہ یہی لے لے۔ اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جب تک حرام میں پڑنے کے ڈر سے حلال چیز کو نہ چھوڑ دے، یعنی اس کو ڈر ہے کہ اگر میں یہ جائز کام بھی کروں گا تو کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں، تو اس ڈر سے وہ جائز کام بھی چھوڑ دے، جب تک ایسا نہیں کرتا وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں تو بار بار کہا اتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہو، ڈر ہو کہ آپ حرام اور گناہ میں پڑنے کے ڈر سے جائز کام بھی چھوڑ دیں۔ یہ جو میں نے حدیث سنائی اس میں دیکھیں آپ کے ان دونوں افراد میں سے ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ کہیں میں دوسرے کا مال میں نہ کھا بیٹھوں اور آخرت میں پھنس جاؤں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو اپنی رضامندی سے دے رہے تھے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لیں، بخاری کی حدیث ہے، ان کا ایک غلام تھا جو کمائی کرتا تھا اور آپ اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو ایک بار اس نے کوئی چیز لا کر پیش کی، آپ نے وہ تناول کر لی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں کہاں سے لے کر آیا ہوں جو آپ کو میں نے دی اور آپ نے کھا لی؟ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا زمانہ اسلام سے قبل
یعنی زمانہ جاہلیت میں نے کسی کے لیے کہانت کی تھی. کہانت کس طرح؟ اس کو بتاتے ہیں پوشیدہ احوال کے بارے میں کہ یہ ہوگا، تیرے ساتھ یوں پیش آئے گا، یہ معاملہ پیش آئے گا، یا یہ حادثہ پیش آئے گا. اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں بتائی جاتی ہیں. تو اس نے کہا میں نے کسی کے لیے کہانت کی تھی. میں کہانت کو جانتا نہیں، میں نے تو اس کو دھوکہ دیا تھا، اور ایسی دھوکہ دے کے میں نے کہا کہ میں تیرے لیے کہانت کرتا ہوں. تو اب وہ اتنا عرصہ گزر گیا، اب اس نے اس کے بدلے میں جو میری مزدوری تھی مجھے دی ہے، وہ میں نے آپ کو لا کر دی، آپ نے وہ کھا لی. تو آپ کو تو پتہ چلا بھی یہ تو جو چیز آئی ہے یہ تو ناجائز طریقے سے آئی ہے، یہ تو حلال اور طیب نہیں تھی. بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حلق میں انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے آپ نے قے کر دی، الٹی کر دی، جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ نکال دیا. یہ ہیں سچے خوف والے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان میں یہ آیت اتری ہے. تو جو تقوی والے لوگ ہیں وہ تو اس طرح احتیاط برتتے ہیں. تو بھولے میں، انجانے میں وہ چیز کھا لی ہے جو حلال اور طیب نہیں تھی، تو اللہ کا اس قدر خوف لاحق ہوا کہ آپ نے وہ کہہ کر کے الٹی کر کے اس چیز کو نکال دی.